نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عبداللطیف ہے اور دی ایجوکیٹر قصور کیمپس کی طرف سے 9 کلاس کا سلیبس آپ کے سامنے اس کو پڑھایا جائے گا۔ تو سب سے پہلے جو 9 کا سلیبس ہے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس میں سورہ انفال ہے اور 10 احادیث ہیں اور 4 اسباق ہیں موضوعاتی مطالعے میں سے۔ تو اس میں سب سے پہلے میں اس جو بورڈ کا پیٹرن ہے اس کے متعلق بچوں کو بتانا ضروری سمجھوں گا، کیونکہ یہ ایک بچے کے ذہن میں ہوگا کہ بورڈ میں کس قسم کا پیپر آتا ہے، اس کی تیاری اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ 50 نمبر کا پیپر ہوتا ہے جس میں 10 حصہ موضوعی میں نمبر ہوتے ہیں، جس کو لیا جاتا ہے حصہ قرآنی سے بھی، احادیث سے بھی اور موضوعاتی مطالعے سے بھی۔ پھر اس کے بعد 2 سیکشن ہوتے ہیں موضوعی کے، جس میں 12 مختصر سوالات ہوتے ہیں، 24 نمبر کے ہوتے ہیں، اور یہ بھی تینوں حصوں میں سے کچھ لیے جاتے ہیں اور اس طرح یہ 24 نمبر کے موضوعی سوالات ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 3 آیات ہوتی ہیں جو مختلف رکوع میں سے لے کے، اس میں ایک آپشن ہوتا ہے کہ 2 کرنی ہوتی ہے لازمی اور 1 ہوتا ہے اختیاری، تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد موضوعاتی مطالعے میں سے 2 سوال دیے جاتے ہیں جن میں سے 1 کرنا ہوتا ہے اور 1 حدیث ہوتی ہے 3 نمبر کی اور موضوعاتی مطالعہ ہوتا ہے 5 نمبر۔ اس طرح کل ملا کے 50 نمبر ہوتے ہیں۔ تو آج ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ انفال سے۔ سب سے پہلے اس کا تعارف صرف آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ سورہ انفال میں کون کون سے مضامین ہیں اور اس سورہ کا شان نزول کیا ہے اور یہ کس وقت نازل ہوئی۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ انفال کا معنی کیا ہے۔ لفظ انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ اب مال غنیمت ہم اردو پڑھنے والے ہیں، اردو سمجھنے والے ہیں، تو ہمیں مال غنیمت کا معنی بھی سمجھ آنا چاہیے کہ وہ کیا ہے۔ تو وہ ہے مفت کا مال۔ تو مال غنیمت کیا مال ہوتا ہے اور یہ کس مال کو کہتے ہیں؟ تو اس میں جو تعریف اس کی یہ ہے کہ جب مسلمان اور کفار کی جنگ ہو اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح دے، تو جو جنگ کی صورت میں مسلمان جیتتے ہیں تو کفار کا جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال اور بھی ہے کہ اگر بغیر جنگ کے مال ملے تو اس کو بھی مال غنیمت کہیں گے؟ نہیں، اس کو مال فیع کہتے ہیں۔ اس کا حکم اور ہے اور مال غنیمت کا حکم اور ہے۔ تو یہ ہو گیا مال غنیمت کا معنی اور مفہوم۔ تو اب یہ 2 ہجری جب غزوہ بدر ہوا اس کے فوراً بعد اس کا زمانہ شان نزول ہے اور یہ مدنی سورہ ہے۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوگا کہ مدنی سورت اور مکی سورت کی تعریف کیا ہے؟ تو اس کی 2 تعریفیں، ایک ہے جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی، لیکن یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے۔ اصل تعریف یہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے، کیونکہ یہ بھی سن 2 ہجری میں نازل ہوئی تو لہذا اس سورت کو مدنی سورت کہتے ہیں۔ اس میں ٹوٹل آیات ہیں 75 اور اس کے جو کلمات ہیں وہ 1075۔ تو اس طرح اس سورت کا مقصد تعارف یہ ہے۔ اب اس میں پہلے تو مجموعی طور پہ میں دیکھوں گا کہ کون کون سے موضوعات اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اس میں بنیادی جو ہے وہ ایک ہی بڑا موضوع ہے اور وہ ہے غزوہ بدر۔ تو غزوہ بدر کا مقصد تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں آ کے جو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، مواقعات قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا، اس کے ثمرات جو تھے وہ بڑے اچھے پیدا ہونے لگے۔ اس سے اسلام پھیلنے پھولنے لگا، خوشحالی آنے لگی، زیادہ لوگوں کی توجہ اسلام کی طرف آنے لگی کہ یہ کیسا اسلام ہے جو اپنے ماننے والوں کو اتنی زیادہ اپنائیت دیتا ہے۔ حالانکہ اس معاشرے میں اگر تصور کیا جائے تو کافر جو تھے وہ رنگ، نسل، ذات پات اور اپنے قبائل اور اپنی جو آباء و اجداد پر بڑا فخر کرتے تھے، وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ قریش کے سامنے کوئی اور خاندان کی حیثیت ہی کچھ نہیں تھی، لیکن یہاں آ کے جو پتا چلا کہ ایک اگر حبشی بھی ہے اور دوسرا کرشی ہے تو ان کو جب بھائی بنا دیا جاتا ہے تو ان کا احسان اور محبت ایسے ہی ہوتا ہے جیسے حقیقی بھائی کے ساتھ ہو۔ تو اس طرح لوگوں کی توجہ جب ہونے لگی تو کفار کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ انہوں نے یہ پلان بنایا کہ کیوں نہ اسلام کو ختم کیا جائے، اس کے نام لیواؤں کو ختم کیا جائے۔ انہوں نے ایک تجارتی لشکر تیار کیا جس کا ذکر ان آیات میں آگے آئے۔
وجہ تھی اسلام دشمنی، کیونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے سرمایہ کاری کی، اور ابو سفیان کی قیادت میں یہ لشکر جو ہے، یہ قافلہ جو ہے، یہ ملک شام کی طرف تجارت کے لیے جانے لگا۔ تو جب یہ قافلہ شام سے واپس آتا ہے مکہ کی طرف، تو ان کو اطلاع ملتی ہے کہ مسلمان ہمارے قافلے کو روکنے کے لیے جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ایک شخص کا نام ہے نضر بن حارث، ابو سفیان اس کو اپنا پیغامبر بناتا ہے اور مکہ کی طرف بھیجتا ہے کہ جا کے مکہ والوں کو کہو کہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آ جاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ پیسے دیتا ہے اور ان کا پیغام پہنچانے کے لیے جب مکہ پہنچتا ہے، اتنی ہولناک تصویر پیش کرتا ہے کہ اپنے اونٹنے کی جو ہے وہ ٹانگیں کاٹ دیتا ہے، رگیں کاٹ دیتا ہے، اس کے کان اور ناک کاٹ کے واویلا کرتا ہے کہ آج کوئی ہے تو بچا لے اپنے لشکر کو۔ تو وہاں ایک قافلہ ترتیب پاتا ہے جس میں 1000 افراد ہوتے ہیں اور اس کی قیادت کرتا ہے ابو جہل۔ ابو جہل، اس کا نام کیا ہے، عمر بن ہشام۔ یہ ویسے معلومات کے لیے ہے، عمر بن ہشام تو اسلام سے پہلے اس کی کنیت تھی ابو الحکم، دانائی کا باپ۔ لیکن کیا ہوا کہ جب اسلام قبول نہیں کیا، اتنی دانائی ہونے کے باوجود لقب پڑ گیا ابو جہل، مانا کیا ہے، جہالت کا باپ۔ تو اس کی قیادت میں 1000 لشکر لے کر جو ہے وہ بدر کے مقام پہ پہنچے، اور بدر کے مقام پہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس نیت سے نکلے تھے مدینے سے، تجارتی لشکر کو روکنے کے لیے۔ اب یہاں آمنا سامنا ہوا اور پڑاؤ ہو گیا، ایک طرف مسلمان بیٹھے ہیں اور ایک طرف کافر بیٹھے ہیں، تعداد ایک طرف 1000 ہے اور ایک طرف 313 ہے۔ اب کیا ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنایا گیا، ایک چھپر بنایا گیا کہ آپ یہاں تشریف فرماؤ گے، کل جب جنگ شروع ہوگی تو آپ یہاں کھڑے ہو کے یہاں بیٹھ کے ہدایات دیں گے اور صحابہ کرام لڑیں گے۔ تو یہاں ایک ایمان فروز جو واقعہ رونما ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت نکلتے ہیں، رات کے وقت، اور اس جگہ کا معائنہ کرتے ہیں جہاں کل جنگ ہونی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، فلاں کافر کل یہاں گرے گا، فلاں کافر یہاں گرے گا۔ کیسی عظمت والی وہ ذات ہے جو کل ہونے والے واقعات کو بیان کر رہے ہیں۔ لوگ پھر بھی اگر اپنے نبی کی عظمت کو نہیں مانتے تو ان کی عقل کا قصور ہے، اسلام کے بتانے میں کوئی کمی نہیں، جہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم عطا فرمایا۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بے عین ہی ایسے ہوا، کل جب جنگ ختم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشان لگایا تھا، ایک اینٹ بھی وہ کافر ادھر سے ادھر نہیں، وہی گرا ہوا ہمیں نظر آیا، اور یہ کلمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اس سے آگے پھر ایک طرف 1000 ہے اور ایک طرف 313 ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 313 پریشان ہوتے، ان کی نیندیں اڑ جاتی، لیکن اللہ رب العزت نے آگے پڑھے گئے دوسرے رکوع میں کہ مسلمانوں کی نیند کی چادر اڑا دی، اور کافر جو لاؤ لشکر لے کے نکلے تھے وہ تو اس نیت سے نکلے تھے اسلام کو ختم کر دیں گے۔ ان کے پاس شراب تھی، ان کے پاس ایسی ناچنے گانے والی عورتیں تھیں کہ جو لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ لوگ دیکھ کے آ جائیں، ہر پڑاؤ پہ وہ اونٹ ذبح کرتے، دیگیں چڑھاتے اور لوگوں کو ظاہر یہ کرتے کہ ہم بڑے خوش و خرم ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے اللہ نے مسلمانوں کو غیر سے مدد فرمائی، فرشتوں کے ذریعے بھی، نیند کے ذریعے بھی، پانی کے ذریعے بھی۔ یہ سارے موضوعات اس سورہ میں ہم یہاں پڑھیں گے۔ تو آگے پہلے رکوع میں اگر ہم آئیں تو ان میں مشکل الفاظ جو ہیں وہ ایک تو لکھے ہوئے ہیں پیچھے ایکسرسائز میں، یہ ان کے علاوہ ہے۔ ان میں سب سے پہلا یہ سلونا کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو۔ قرآن تلاوت کی جاتی ہے بالحق کے تدبیر کے ساتھ۔ اب تدبیر لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس کا معنی بھی سمجھانا ضروری ہے کہ ایک ہوتی ہے تقدیر اور ایک ہوتی ہے تدبیر۔ تقدیر جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہو وہ تقدیر ہے، اور تدبیر وہ ہوتی ہے جس کی انسان خود کوشش کرتا ہے۔ تو یہاں تدبیر کے ساتھ نکالا، یعنی کہ مسلمان نکلے تھے تجارتی کافر روکنے کے لیے، تو لہذا اللہ نے رب العزت نے فرمایا کہ تدبیر کے ساتھ ہمیں نکالا۔ یجادلونک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگے۔ یہ جھگڑا کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ سوچ میں اختلاف ہو جاتا ہے۔
کہ ایک بندہ ظاہراً دیکھ رہا ہے کہ ہمارا آنے کا مقصد کچھ اور ہے اور یہاں کچھ اور ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے کچھ صحابہ کرام میں اختلاف بھی ہوا، تو اس وجہ سے وہ لوگ آپ سے اس معاملے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ فاستجاب کا معنی قبول کر لیں، بِأَلْفٍ کا معنی 1000، الف کا معنی 1000 اور بات ساتھ کے لیے ہوتی ہے۔ النصر مدد، یرید اللہ چاہتا ہے، فریقاً کا معنی کرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس رکوع کے ترجمے کی طرف، تو سب سے پہلے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو مبتدی ہوتا ہے نا پہلا طالب علم ترجمہ پڑھنے والا، تو اس کو یہ بات ایک دفعہ سمجھا دی جاتی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہے وہ کچھ جگہ پہ غلط بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ اصل ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا برکت والی حدیث ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں پڑھی جاتی ہے، تو وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ کل امر لم یبدا بسم اللہ فهو اعطل، ہر وہ کام جو بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ برکت سے خالی ہوتا ہے، اور برکت محض اللہ کے نام سے ہوتی ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے نام سے شروع، یہ ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ آگے ترجمہ ہے یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل کہہ دیجیے۔ اب میں الفاظ کا ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں اکبر ہو جائے کہ اس آیت میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں ہر لفظ کا ترجمہ کیا ہے، تاکہ وہ لفظ اگر آپ کو یاد ہے اور باقی ترجمہ نکل گیا ہے تو وہ ترجمہ آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے، اس لیے کوشش کریں الفاظ کو یاد کریں، نہ کہ رٹا لگا کے ترجمے کو یاد کریں، اگر رٹا لگائیں گے وہ ترجمہ بھول سکتا ہے، لیکن الفاظ یاد کیے ہوں گے تو وہ ترجمہ کبھی نہیں بھولے گا، وہ لفظ اور بھی کسی جگہ آئے گا تو آپ کو آسانی ہوگی اور آپ اس کا ترجمہ کر سکیں گے۔ قل کہہ دیجیے، الانفال مال غنیمت للہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، فاتقوا اللہ پس اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم اور آپس میں صلح رکھو، واطیعوا اللہ ورسولہ اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن۔ اگلی آیت میں مومن کا لفظ استعمال ہوا پیچھے، تو اگلی آیت میں اس کی نشانیاں بھی بتائی جا رہی ہیں، اور یہ سوال کا جواب یہ ہے کہ مومن کس سے کہتے ہیں، تو جو نشانیاں قرآن مجید میں بیان کی ان میں یہ ہے انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، واذا تلیت علیہم آیات، جب اس کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے، فزادتہم ایمانا ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، کن کا؟ مومنوں کا، وعلی ربہم یتوکلون اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، اور اگلی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی کہ قائم کرنا نماز اور پڑھنا اس میں فرق ہے، نماز پڑھنا یہ ہے کہ جب مرضی آئے پڑھ لی، 5 میں سے 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، کبھی 5 چھوڑ دی، لیکن جو یقیمون الصلاۃ ہے یہ لفظ تقاضا کرتا ہے کہ کوئی نماز نہ چھوٹے، ہر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، یقیمون الصلاۃ نماز قائم کرنے والے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی پکے سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم اور ان کے لیے اللہ کے ہاں درجے ہیں، مرتبے ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ آگے وہ آیات کے مسلمان کیسے نکلے تو ان کی ترجمانی یہ ہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اور ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح پروردگار نے ان کو تدبیر کے ساتھ نکالا، بالحق کا معنی کیا ہم نے تدبیر کے ساتھ، یعنی وہ تجارتی لشکر کو روکنے کے لیے نکل رہے تھے، وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور مومنوں تو ایک جماعت سے ناخوش تھی، وہ میں نے بتا دیا کہ اختلاف کس وجہ سے، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین اور وہ آپ سے جھگڑا کرنے لگے ظاہر ہونے سے پہلے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی ایک چیز رونما ہوئی نہیں اس سے پہلے اختلاف کر لینا، تو اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی ہے کہ اس سے پہلے ابھی کام ہوا نہیں اور اس سے پہلے اختلاف کر دینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ کانما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ موت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، وہ ہم ینظرون اور وہ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ آگے آ گیا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا کہ وہ تمہارا ہوگا۔ 2 گروہ کون سے ہیں؟ ایک تجارتی اور دوسرا ذمہ لشکر۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تم سے وعدہ کیا کہ ابو سفیان اور ابو جہل میں سے 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہوگا،
अन्नहा लकुम वतवद्दूना, और तुम चाहते थे अल्लाह गैर ज़ाति शौकती, जो बगैर असला इख्तियार के है वो तुम्हारा हो जाए, वतकून लकुम, वो तुम्हारा हो जाए, युरीदुल्लाहु, अल्लाह चाहता था, अन युहिक्कल हक़, कि वो हक को हक कर दे, बेकलिमाती, अपने हुक्म के साथ, व यक्ता दाबिल काफिरीन, और काफिरों की जड़ काट दे, लियुहिक्कल हक़, ताकि सच सच हो जाए, व युब्तिल बातिल, और बातिल बातिल हो जाए, व लौ करिहल मुजरिमून, वो मुशरिक नाखुश ही हों, क्योंकि मुशरिकों को इस्लाम फैलता हुआ अच्छा नहीं लगता, इसलिए फरमाया। अब आगे जो आयत है उसका ये है कि जब मुसलमान 313 थे और कुफार की तादाद 1000 थी, तो वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त दुआ फरमाई, और रात के वक्त जो दुआ की उसका खुलासा कलाम क्या था कि ये 313 जो थोड़े हैं, तेरा नाम लेने वाले जो आ गए, अगर तू इनको बचा ले तो ये तेरे हैं, अगर तू इनको खत्म कर दे तब भी तेरे हैं। तो उन कलिमात को इस तस्तगीथूना रब्बकुम, जब तुम अपने परवरदिगार से फरियाद करते थे, दुआ कर रहे थे, फस्तजाब लकुम, तो उसने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया। अन्नी मुमिद्दुकुम, और फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद करने वालों को तसल्ली रखो, बिअल्फिन, 1000 फरिश्तों के साथ, मिनल मलाइकति, फरिश्तों के साथ, मुर्दिफीन, जो लगातार एक दूसरे के पीछे आने वाले हैं, वमा जअलहु इल्ला बुशरा, और इस मदद को तुम्हारे लिए नहीं बनाया लेकिन महज बशारत, बशारत खुशखबरी, वलितत्मइन्ना बिही कुलूबुकुम, और ताकि तुम्हारे दिल इससे मुतमईन हो जाएं। मुसलमान हुए ना, तो जब कलमा पढ़ा तो उस कलमा पढ़ने का फायदा क्या है कि जब हमने कलमा पढ़ लिया तो आप बाजू मोमिन का नहीं है, उसमें ताकत खुदा की शामिल है, ये बताना मकसूद है। वमन नस्र, और मदद नहीं है इल्ला मिन इंदिल्लाह, मगर अल्लाह ही की तरफ से, इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक खुदा गालिब हिकमत वाला है। आगे जो अल्फाज लिखे हुए हैं इनके मानी एक्सरसाइज में लिखे हुए हैं, वो अच्छे तरीके से याद करें। 2 सवाल है यहाँ एक्सरसाइज में, एक तो ये कि मोमिनों की क्या का सिफात बयान, उसका मैंने पीछे जिक्र कर दिया। आगे है 2 ग्रोहों से क्या मुराद है, इसमें वो भी जिक्र कर दिया कि एक ग्रोह है अबू सुफियान का और एक है अबू जहल का। अबू सुफियान का तिजारती और अबू जहल का जंगी लश्कर, तो दोनों में जो अगराज़ व मकासद थे वो मैंने आपको बता दिया। दूसरे रुकू में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन इनामात का जिक्र किया है जो बदर के ग़ज़वा बदर में मुसलमानों पे किए। उसमें सबसे पहला जो इनाम जिक्र किया गया, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआसा अमानतन मिन्हु, जब उसने तुम्हारी तस्कीन के लिए अपनी तरफ से नींद की चादर उड़ा दी, व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा, और आसमान से पानी बरसाया। पानी किस लिए बरसाया, लियुतहिरा बिही, ताकि तुम उससे नहा के पाक साफ हो जाओ, व युज़िबा अन्कुम रिज्स शैतान, और शैतानी निजात तुमसे दूर हो जाए, वलियरबता अला कुलूबिकुम, और तुम्हारे दिल उससे मजबूत हो जाएं, व युसब्बितुल बिहिल अक़दाम, और तुम्हारे कदम उससे मजबूत हो जाएं। तो इसमें यह था कि जब मुसलमान वहां पहुंचे, उससे पहले काफिर जो थे वो सख्त जमीन पे कब्जा कर चुके थे, और बदर का जो कुआं था वो भी उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। मुसलमानों के पास रेतली जमीन थी, तो जब आसमान से बारिश बरसी पानी की वजह से वो रेतली जमीन सख्त हो गई। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इज़ यूही रब्बुका इलल मलाइका, मलाइका की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पैगाम क्या इरशाद फरमाया, अन्नी माअकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, फसब्बितिल लज़ीना आमनू, मोमिनों को तसल्ली दो, साउल की फी कुलूबिल लज़ीना कफरू रोब, मैं अभी काफिरों के दिलों में रोब व हैबत डाल देता हूं, फद्रिबू फौकल अनाक, उनके गर्दनों के ऊपर मारो, वद्रिबू मिनहुम कुल्ला बनान, उनका पोर तोड़ दो, ज़ालिका बिन्नहुम शाकुल्लाह, कि ये इस वजह से उनको सजा दी जा रही है क्योंकि उन्होंने मुखालफत की है अल्लाह की और उसके रसूल की। क्योंकि ये जो अल्फाज मैंने लिखे हुए हैं ये एक्सरसाइज के अलावा है, आमिना था सुकून, सबिदो तसल्लीदो, शाकु मुखालफत की, बारा भी, और मावाहु उसका ठिकाना, बलान हसनन अच्छी तरह आजमाना, और कैद का माना तदबीर 4। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि उनको ये सजा क्यों दी जा रही है, क्योंकि उन्होंने मुखालफत किया अल्लाह और उसके रसूल की। फ़इन्नल्लाहा शदीदुल इक़ाब, और खुदा सख्त अज़ाब देने वाला। ज़ालिकुम फ़ज़ूक़ू, ये मज़ा तो यहाँ चखो, क्योंकि काफिरों के लिए दुनिया में भी अज़ाब है और आखिरत में भी उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वअन्ना लिल काफ़िरीना अज़ाबन नार, और काफिरों के लिए आखिरत में दोज़ख का अज़ाब तैयार कर रखा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों मोमिनों, इज़ा लक़ीकुमुल लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न, जब मैदान जंग में कुफ़ार से तुम्हारा मुकाबला हो, फला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो काफिरों से पीठ ना फेरो, बुज़दिलियां दिखाओ,
تو دو صورتوں میں پیٹ پھیرنا جائز تھی، وہ قرآن مجید میں نقل ہو گئے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو شخص اس دن پیٹ پھیرے گا دشمن سے تو وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہوا، سوائے ان دو صورتوں کے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ الا متحرفا للقتال، لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلنا، اور متحیزا الی فئۃ، یا جنگی چال کے طور پہ اپنی متحیزا الی فئۃ اپنی فوج میں شامل ہو جانا، یا آپ کی فوج پیچھے ہے اور آپ آگے آ گئے تو پیچھے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا جنگی چال کے طور پہ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے آپ پیچھے ہٹے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ فقط باء بغضب من اللہ، اور جو اس دو صورتوں کے علاوہ پیچھے ہٹا بزدلی دکھاتے ہوئے، مأواه جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، وبئس المصیر، اور بڑی بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر فرمایا جو غزوہ بدر میں رونما ہوا۔ وہ یہ تھا کہ کفار جو تھے وہ جب جنگ لڑ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے ایک مٹھی کنکر پتھر چھوٹے چھوٹے اٹھائے اور ان کے اوپر یوں مارا، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی آنکھیں پھر گئیں، ان کے ہوش و حواس اڑ گئے اور ان کو کچھ خبر نہیں رہی، کہیں بھاگ گئے کافر اور کہیں مارے گئے کافر۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کی وجہ سے ہے جس کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، ان کفار کو تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور جب اس وقت تم نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ کتنے ذات کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امور کو نسبتاً اللہ کی ذات اپنی طرف منسوب فرما رہی ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ مومنوں کو اچھے طریقے سے آزما دے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک خدا سنتا جانتا ہے۔ ذالکم وَأَنَّ اللَّهَ مُهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ کافر تو یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے اس کے برعکس مسلمانوں کو تقویت بھی بخشی اور ان کو شان و شوکت بھی عطا فرمائی۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یہاں یہ ہے کہ جب کفار نکلے مکہ سے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جنگی لشکر کو لے کر، تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعا کی کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہمیں فتح دے دے، اگر وہ سچے ہیں تو ان کو فتح دے دے۔ تو اللہ رب العزت نے جب مسلمانوں کو فتح دی تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ گئی۔ وہ کس صورت میں؟ اسلام کی صورت میں۔ وَإِن، اور اگر تنتہوا تم بعد آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب ایک ہی صورت ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اپنی حرکتوں کو چھوڑ دو۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پھر بھی نافرمانی کرو گے نعود، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تم پر عذاب کریں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، اور اگرچہ تمہاری جماعت کی تعداد کتنی ہی کثیر کیوں نہ ہو تمہیں کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، خدا مومنوں کے ساتھ ہے۔ دوسری ایکسرسائز میں الفاظ میں جو لکھے ہوئے ان کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور جو سوال ہے وہ تین ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہ کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ انعامات پہلی آیت کے اندر جو آیت نمبر 11 ہے کہ اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف نیند کی چادر اڑا دی، یہ ایک انعام ہے، اور آسمان سے پانی برسا ہے، یہ انعام ہے، ٹھیک ہے، اور تمہارے قدم جما دیے، یہ انعام ہے، فرشتوں کو جو ہے نازل کیا، یہ بھی انعام ہے۔ کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں سورہ انفال میں کیا ہدایت دی گئی؟ یہ بتایا گیا کہ جب کفار کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو پیٹھ ڈھانپے، دشمن سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور تیسرا اور آخری سوال یہ ہے کفار کو کیا تنبیہ کی گئی؟ یہ تنبیہ کی گئی اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ گئی ہے۔ آخری جو آیت ہے اس کے ترجمات میں آپ سوال لکھ سکتے ہیں، 3 نمبر سوال کا جواب کہ یہ تنبیہ کی گئی کہ بعد آ جاؤ اور اسلام کو قبول کر لو، یہی واحد حل ہے۔ آگے تیسرے رکوع میں کچھ الفاظ ہیں مشکل جو ایکسرسائز کے علاوہ ہیں۔ السمو کا معنی بہرے جن کو کانوں سے سنائی نہ دے، بکم کا معنی گونگے جو بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، موردون کا معنی منہ پھیرنا، اعراض کرنا، کسی چیز کو نظر انداز کرنے، فآواتم تم کو جگہ دی، فتنہ کا معنی آزمائش، اور تقاسم تم ڈرتے۔ اب ان آیات کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خدا اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ولا تولوا عنہم،
اور اس سے روگردانی نہ کرو. روگردانی کا معنی لفظی معنی تو تم منہ پھیرنا یعنی احکام کو نہ ماننا. وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ حالانکہ تم سنتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا قالوا سمعنا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وہ حقیقت میں نہیں سنتے. ان شر الدواب عند اللہ اور اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر ہیں الصم اور بکم بہرے اور گونگے ہیں الذین لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے. اس سے مراد کافر لوگ ہیں. کافر لوگ کیونکہ حق کو نہیں سنتے حق نہیں بولتے اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو بہرے اور گونگے کہا. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا اور اگر اللہ میں بھلائی کا مادہ دیکھتا لَأَسْمَعَهُمْ تو ان کو سننے کی توفیق بخشتا. یہاں ایک سوال ہے اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کافر اسلام کو نہیں لائے اور جو لوگ لے آئے ان کا کیا کردار ہے. اللہ رب العزت نے جس دل میں اس کی مائلیت دیکھی اسلام کی طرف مانوس ہونا دیکھا اس کو توفیق دے دی اور جس میں نفرت تھی بغض تھا اناد تھا اس کو نہیں بدلا. اس سوال کا جواب یہاں دیا گیا لاسماؤن تو ضرور انہیں سننے کی توفیق بخشا. ولو اسماؤن اور اگر بغیر ہدایت کی صلاحیت کے ان کو سماج دیتا وہم اور ان کو وہ منہ پھیر دیتے. یا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول مومنوں خدا اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو اذا دعاکم جب وہ تمہیں بلاتے ہیں اس کام کی طرف لما یحییکم تو جو تمہیں زندگی بخشتا ہے. آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے جاویدہ. جاویدہ کا معنی ہمیشہ رہنے والی نہ ختم ہونے والی. وَاعْلَمُوا جان رکھو ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ کہ اللہ کی ذات بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم اس کے روبرو جمع کیے جاتے ہو. یعنی جب مسلمان انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو کام انسان اور مسلمان کی سوچ میں فرق یہ ہے کہ جب بھی اس کے دل میں سوچ آئے گی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تابع ہو. وقت اور یاد کرو اس وقت کو اذ انتم قلیل جب تم تھوڑے مستضعفون اور ضعیف سمجھے جاتے تھے پھر ارض زمین میں تخافون اور تم ڈرتے تھے ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. بہت معمولی اس میں چیز بتائی گئی ہے کہ اتنی معمولی طاقت کہ جیسے ایک چوزے کو چیل اٹھا کے لے جاتی ہے. فآواکم اس نے تم کو جگہ دی. یہاں بیٹ میں لکھا ہوا ہے بے خان و مال نہ کر دے یعنی نام و نشان مٹا دے اثر مٹا دے. پھر کیا ہوا وہ آوا اللہ نے تمہیں جگہ دی مدینہ کے اندر. وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد کے ساتھ تمہاری تقویت بخشی. یہ ہے غزوہ بدر کے متعلق. وَرَزَقَكُمُ اللَّهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور تمہیں پاکیزہ کھانے کے لیے چیزیں دی. یہ ہے مال غنیمت کے طور پہ لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. یا الذین آمنوا آگے آخری آیت میں بتایا گیا مومنوں لا تخونوا اللہ والرسول اللہ اور اس کے رسول کی امانت میں خیانت نہ کرو. ولا تخونوا اور نہ ہی خیانت کرو اماناتکم اپنی امانتوں میں وانتم تعلمون اور تم جانتے ہو. یہاں دو امانتوں کا ذکر کیا گیا. اللہ اور اس کے رسول کی امانتیں کیا ہیں؟ یہ احکام ہیں یہ عبادات ہیں یہ وہ معاملات ہیں جو اللہ نے ہمارے سپرد کیے ہیں اور جو اپنی امانتیں ہیں یہ ہمارے مال و اسباب ہیں جو ہم ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہیں. آخری آیت میں یہ بتایا گیا وَاعْلَمُوا جان رکھو انما اموالکم واولادکم فتنہ کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے. مال آزمائش کیسے ہے کہ مال دل میں حرص پیدا نہ کرتے. اولاد آزمائش کیسے ہے کہ اولاد کی محبت میں آپ کہیں حلال و حرام کی تمیز نہ کر بیٹھے. ایک اپنی اولاد کی آسائش کے لیے کسی کا حق نہ مار لے. تو یہ دونوں چیزوں کو اللہ رب العزت نے آزمائش قرار دیا. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ تو اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے. اب اس تیسرے سبق کی ایکسرسائز میں مشکل الفاظ دیکھے ہوئے ہیں جو ان کو علامہ ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں. اور دو سوال یہاں دیے گئے. ایک ہے شر الدواب سے کیا مراد ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ شر الدواب سے مراد ہے لفظی معنی ہے تمام جانداروں سے بدتر اور مراد ہے اس سے کافر لوگ. اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کیونکہ جو بہرے ہیں گنگے ہیں وہ عقل نہیں رکھتے کیونکہ وہ اسلام کو نہیں مانتے اللہ کے احکام کو نہیں مانتے لہذا ان کو یہ کہا گیا ہے. اور آخری سوال یہ ہے ان آیات میں خیانت سے کیا مراد ہے. تو دو امانتوں میں خیانت کا ذکر کیا ایک اللہ اور اس کے رسول کی اور دوسرا اپنے معاملات کی اپنے اسباب کی. تو دونوں میں جو ہے وہ امانت میں خیانت نہ کی جائے معاملات کو بھی اور عبادات کو بھی دونوں کو اچھے طریقے سے سر انجام دیا جائے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ سو